عید پینتیکوست مسیحی کیلنڈرز میں ایک انتہائی اہم مسیحی تہوار اور اس کی اہمیت اس طرح اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم اسے اس طور سے دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ اسے کلیسیا کا جنم دن بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا دن ہے جس دن سے اس کلیسیا نے اس دنیا میں بڑھنا، پھلنا اور پھولنا شروع کر دیا. اور جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس کی جڑیں ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی نظر آتی ہیں کہ جسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا تھا اور جسے عید فصح کے 50ویں دن منایا جاتا تھا. اور پھر مسیحی کیلنڈر میں جب ہم اس عید کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا تہوار ہے جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 50ویں دن منایا جاتا ہے. اور اس بات کو لے کر جب ہم خدا کے پاک کلام کی طرف جاتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے پیغامات اس میں سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. لیکن ان پیغامات میں ظاہری سی بات ہے سارے کے سارے پیغامات اپنی اپنی جگہ پر انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اگر ہم خدا کے وعدے کی تکمیل کے طور پر اس کو دیکھیں تو بھی یہ ایک شاندار پیغام ہے. اگر ہم روح القدس کے نزول کے طور پر اس کو دیکھیں تو پھر بھی ایک شاندار پیغام ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے مددگار کے نزول کے طور پر اس کو دیکھیں تو بھی ایک شاندار پیغام ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ کلیسیا کی بڑھتری اور بڑھوتری پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تو بھی اس طور سے اس کی اہمیت ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. پھر ہمیں جب اس واقعے پر ہم غور کرتے ہیں تو غیر زبانوں کا جو اتار ہے شاگردوں کے اوپر وہ بھی ہمیں انتہائی اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل نظر آتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں یا اس کے علاوہ کچھ اور جو پیغامات ہمیں سننے کو ملتے ہیں ان کے علاوہ ایک انتہائی اہم پیغام جو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی پہلی آیت میں موجود ہے. آئیے ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کے 2 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. اب دیکھیں یہ ایک ایسی آیت مقدسہ ہے کہ روح القدس کے نزول سے پہلے غیر زبانیں اس سے پہلے کہ شاگرد بولتے اس سے پہلے ایک انتہائی اہم کام ہوا ہے. اور اہم کام یہ ہے کہ وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے. اور دیکھیں اگر ہم اس پیغام کو اگر آج اپنے سامنے رکھیں اور موجودہ کلیسیا کی صورتحال دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں بالکل ایک دوسرے کے الٹ نظر آتی ہیں. اس وقت وہ سب کے سب ایک جگہ پر جمع تھے، سب ایک جگہ پر جمع تھے. لیکن آج ہمیں تقسیم در تقسیم در تقسیم اور در تقسیم نظر آتی ہے. اور چرچ کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ آج ایک اندازے کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 45,000 سے زائد ڈینومینیشنز ہیں جو کرسچینٹی میں داخل ہو چکی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ جو تہوار ہے یہ تقسیم کرنے کے حوالے سے ہے یا اکٹھا کرنے کے حوالے سے ہے؟ کیونکہ
بہت سے جو لوگ ہیں وہ غیر زبانوں کو لے کر یا روح القدس کو لے کر یا اس کے کاموں کو لے کر یا اس کے پیغام کو لے کر یا کچھ اور باتوں کو لے کر ہمیں لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کی جانب جاتے ہیں اور پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں، جہاں پر لکھا گیا ہے ایک بڑا مشہور واقعہ جسے بابل کے برج کے طور پر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، وہاں پر خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈالا تھا تاکہ دنیا جو ہے وہ ارد گرد پھر ان کو پراگندہ بھی کر دیا تھا۔ وہاں پر ہمیں زبانوں میں تقسیم نظر آتی ہے، لوگوں میں تقسیم نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی یقیناً خدا کی حکمت کار فرما ہے۔ لیکن جب ہم عید پینتیکوست کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی زبانوں میں ہمیں اختلاف تو نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں پر ہمیں بابل کے برج کے بالکل الٹ بات نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک زبان سے بہت سی زبانیں بن گئیں اور لوگ تقسیم ہو گئے، لیکن یہاں پر ایک ایسی زبان تھی جو سب لوگوں کے لیے ایک ہی زبان، یعنی کہ اگر آپ دوسرے باب کو پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب کا تو تقریباً آپ کو 15 یا 16 جو ممالک ہیں ان کے لوگ وہاں پر جو عید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پر جمع تھے۔ اب ان کی بہت سی بولیاں تھیں، یعنی بہت سی زبانیں وہ بولتے تھے، لیکن جب شاگرد بول رہے تھے تو پھر ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو میری ہی بولی بول رہا ہے، یعنی ایک زبان اور اتنے زیادہ لوگوں کی جو تعداد ہے انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری زبان بول رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی غیر زبان ہے جو لوگوں کو متحد کر رہی ہے ایک پیغام کے لیے اور ایک مقصد کے لیے۔ اور جب ہم اسی بات کو لے کر آج کی موجودہ کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ جنم دن کے دن کیا ہوا تھا اور آج لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے، لیکن آج کی صورتحال ہمیں بڑی عجیب سی نظر آتی ہے۔ آج کا معاملہ ہمیں کہاں تک بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، آج آپ کلیسیا کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک گلی ہے، اس میں چرچ بلڈنگز کتنی ہیں آپ ذرا ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو خدا کے خدام ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ذرا اس بات سے تقسیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عید پینتیکوست کے روز آج ہم بہت ڈیپلی اس بات کو سیکھنے کے لیے نہیں جا رہے، لیکن جو اہم پیغام یہ ہے وہ ہے متحد ہونے کا، اہم پیغام ہے وہ ہے اکٹھے بیٹھنے کا، اہم پیغام ہے کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، یہ ایک ایسا تہوار ہے جو کلیسیا کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہتا۔ وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے اور خدا نے اپنے وعدے کو ان کی زندگی میں پورا کیا۔ اور پھر جب آپ انہی غیر زبانوں کے معاملے کو لے کر اگر آپ پہلا کرنتھیوں اور 12واں باب پڑھتے ہیں جہاں پر آپ کو روح القدس کی نعمتوں کے حوالے سے لکھا ہوا ملتا ہے تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو روح القدس کی نعمتیں ہیں ان میں جو ایک چیز ہے وہ ہے دوسری زبانوں کا استعمال، یعنی کہ ایسی زبانیں جو ہمارے لیے غیر ہوتی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھ آتی ہیں۔ اب یہ روح القدس کی نعمت تو ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ اس بات کو اس بات کی بنیاد بنا لیں کہ جس کے پاس غیر زبان ہے اس کے پاس تو روح القدس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یقیناً ایسی باتوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو یہی خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جس نے روح القدس کی نعمتوں کے حوالے سے لکھا، اس نے روح القدس کے پھلوں کے حوالے سے بھی لکھا گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں۔ اور وہاں پر جب روح القدس کے پھلوں کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر ہمیں یہ پہلا پھل نظر آتا ہے اور وہ ہے محبت۔ اور محبت کا مطلب ہے باہم اکٹھے بیٹھنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ نئے عہد نامے میں ایک دوسرے کے لیے کی جو اصطلاح ہے یہ تقریباً 100 بار استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر ان ساری باتوں سے بڑھ کر
खुदावंद यीशु मसीह ने जो एक नया हुक्म अपने शागिर्दों को दिया था आखिरी फसह के मौका के ऊपर, वो ये था कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। आज हम इन ज़ुबानों को लेकर ये समझते हैं कि इसके पास रूहुल कुदस है और इसके पास नहीं है। और फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है पहले कुरिन्थियों के 13वें बाब में कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। और फिर इसके साथ देखें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहचान हमारी लोगों के लिए दी है, वो याद रखें, ना तो मोजज़ात हैं, ना गैर ज़ुबानें हैं, ना इसके अलावा कुछ है, बल्कि जो पहचान हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दी है वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के 13वें बाब की जब आप 34वीं और 35वीं आयत को पढ़ते हैं, जिसमें नया हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और फिर आगे लिखा है कि इससे दूसरे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सो ये बात याद रखें, जो हमारा बाहमी प्यार और बाहमी मोहब्बत है ये हमारी पहचान है, ये हकीकी मसीहत की पहचान है, ना कि कुछ और पुराने अहदनामे में जब आप बात करते हैं तो 133वें ज़बूर की पहली आयत में लिखा है, और वो ज़बूर भी एक ऐसा ज़बूर है जो हैकल की ज़ियारत के मौके पर यानी कि एक ईद मनाने के मौके पर गाया जाता था कि देखो कैसी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। सो दोनों अहदनामों का पैगाम सबसे बढ़कर हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम हमारे सामने है कि अगर हमारी बाहमी प्यार और मोहब्बत कायम है तो फिर यकीनन हम उसके शागिर्द और उसके लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। और इस ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से यही पैगाम आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूँ कि लोगों को तकसीम करने की बजाय, लोगों में इख्तलाफ डालने की बजाय, घरानों, ख़ानदानों, कलीसियाओं में इख्तलाफ डालने की बजाय उन्हें प्यार और मोहब्बत का दर्स दें, चूँकि ईद पेंटिकोस्ट का बुनियादी पैगाम भी यही है। और पहली आयत जो हमने तलावत की उसमें यही बात हमें लिखी हुई भी मिलती है कि वो सब एक जगह पर जमा थे, और यही खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी कलीसिया की हकीकी पहचान है। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फज़ल अता करे। आमीन।